ویسے تو ہم اس مسئلے میں کافی لیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھ چکے ہیں۔ یہ ہمیں 20 رمضان تک ہمیں یہ چیزیں بیان کر دینی چاہیے تھی۔ البتہ مسنون اعتکاف والے تو جنہوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے، اور نفلی اعتکاف والے اب بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہماری باتیں کچھ مفید ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی 7 دن کا بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی 5 دن کا، کوئی 2 دن کا، کوئی 3 دن کا، کوئی 1 دن۔ یہ نفلی مسنون اعتکاف یہی ہے کہ پورے 10 دن آخری چاند تک بیٹھا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیاوی امور سے، دنیاوی کام کاج سے خود کو کچھ عرصے کے لیے اللہ کے لیے وقف کر لے، صحیح۔ اور اس میں مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، وہاں آرام بھی کرتا ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وقت وہ اللہ کی طرف، کبھی تلاوت قرآن میں، کبھی تسبیح میں، ذکر اذکار میں، کبھی نوافل میں، نماز میں، جس طرح اس کو اچھا لگتا ہے۔ ایک چیز سے تھکتا ہے دوسری چیز شروع کر دیتا ہے۔ البتہ اس کی پابندیاں ہیں کچھ، کہ بلا ضرورت وہ معتکف سے باہر ایسے نہ گھومتا پھرے، جیسے کہیں تیمارداری کے لیے بھی کہیں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اس مسجد کے علاوہ دوسری کسی مسجد میں اس کے عزیز کا جنازہ بھی آیا ہے تو وہاں نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر اس مسجد میں جنازہ آیا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی میرا خیال ہے باقیوں کے ہاں تو خیر مسجد میں جنازے آتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں چونکہ جنازے آتے ہیں اس لیے میں نے اس طرح بات کی ہے۔ اور اسی طرح جیسے غسل کرنے جا رہے ہیں، فلانا کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری تفریحات جو ہیں وہ وہیں تک محدود رکھیں۔ البتہ اب تقریباً سارے انتظامات وضو کے بھی، طہارت کے بھی، مساجد کے اندر ہوتے ہیں۔ تو رسول اقدس کے زمانے میں ان حوائج ضروریہ کے لیے بھی لوگوں کو باہر جانا پڑتا تھا، لیکن اب معتکف حضرات کو باہر نہیں جانا پڑتا، سارے انتظامات ان کے مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ کھانا پینا بھی گھر والے اس کو وہیں پہنچائیں، کپڑے وغیرہ بھی وہیں پہنچائیں۔ ہاں، کوئی ایسا موبائل اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے کہ کوئی ضروری گھر والوں سے کچھ منگوانا ہو یا گھر والوں نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ ایک بٹنوں والا جو پہلے آتے تھے کسی زمانے میں، ایسا موبائل رکھ لیں۔ کیونکہ یہ جو ٹچ موبائل رکھیں گے تو پھر ممکن ہے فرصت میں وہ کچھ شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے نا، کہ وہ پھر اس میں پھیلتا چلا جائے اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے لگ جائے جو معتکف کے بھی شان کے خلاف ہیں اور ویسے بھی اس مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہوں۔ مثلاً کیسی چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے فلمیں ٹائپ کی، ڈرامے ٹائپ کی، اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ان موبائلوں میں آتی ہیں، وہ چیزیں انٹرنیٹ پہ جو اویلیبل ہوتی جی ہاں۔ اور یہ بھی کہ جیسے ایک بزنس مین ہے اور وہاں آ کے بیٹھا ہے اور وہ وہیں سے آرڈر کر رہا ہے، اچھا 3 ٹرک سکھر میں اتار دو، 2 ٹرک جو ہے لاہور میں اتار دو اور 3 کراچی میں لے آؤ۔ تو اس طرح وہیں سے آرڈر بیٹھا، گویا وہ اپنے آفس سے غائب نہیں ہے، موبائل کے ذریعے اس معتکف کو اس نے آفس ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، واضح۔ دنیاوی امور سے اپنے آپ کو بالکل فری کرے اور فری کر کے بیٹھے۔ البتہ اس کو وہاں ملنے کے لیے اس کے بیوی بچے کوئی بھی چند وقت یعنی کچھ ٹائم کے لیے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھتے تھے تو ازواج مطہرات آپ سے ملنے آتی تھی اور آپ مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے بھی جاتے تھے۔ تو اس طرح ملنے کے لیے آیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے زیادہ تر وقت وہ مسجد میں گزارے۔ مسجد میں گزارے۔ بہت اچھا۔